وصحبہ اجمعین اما بعد، جمعے کے دن خطبہ سنے بغیر نماز ادھوری رہ جاتی۔ جمعے کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے، اس میں شریک ہونا بھی ضروری ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبے سے بغیر ادھوری نماز ہو جاتی ہے، تو اگر آواز نہ پہنچے تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ جو شخص جمعے کے خطبے میں شریک تھا لیکن امام کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی، اس کو پورا ثواب ملے گا، بشرط یہ کہ خطبے کے دوران خاموش رہے، اس میں شریک ہوا اور اس میں ادب کے ساتھ اس میں شریک ہوا، تو اس کو آواز نہ بھی آئی تب بھی اسے پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ خطبے جمعے کے دوران کسی خاص حیت کے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں، نہ ہاتھ باندھنا ضروری ہے، جس طرح سہولت ہو بیٹھے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ گوٹھ مار کر بیٹھنا نہ بیٹھے، گوٹھ مار کر نہ بیٹھے، باقی جس طرح بھی سہولت ہو اس میں ہاتھ باندھنا یہ ضروری نہیں۔ خطبے کے دوران کسی خاص حیت میں بیٹھنا ضروری نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھے اور خطیب کی طرف، خطبے دینے کی طرف بس متوجہ ہو۔ خطبے جمعہ کے دوران کوئی طریقہ بھی بیٹھنا مسنون نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھے، مگر امام کی طرف متوجہ رہے اور غور سے سنے۔ لوگوں کا جو دستور آپ نے ذکر کیا کہ بس اوقات ایک موقع پہ وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر دوسری حیت میں وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو سہولت کا طریقہ بیٹھنے کا ہو بس اس طرح جمعے کی نماز میں، جمعے کے خطبے میں بیٹھے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ خاموش رہے اور اس موقع پہ کوئی بات نہ کرے اور خطیب کی طرف متوجہ ہو۔ جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور اس کا سننا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ جلدی آ جاتے ہیں اور اگلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ پیچھے صفوں میں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ کچھ لوگ پہلی صفوں میں بیٹھنے کا بڑا اشتیاق رکھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم پہلی صف میں پہنچ جائیں، اور آتے دیر سے ہیں، اور آنے والوں کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے ان کے لیے آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہوتی، حالانکہ اگلی صفوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود لوگ بیٹھی ہوئی نمازیوں کو ہاتھ کے ذریعے ہٹاتے ہوئے آگے کی صف تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں قطعی جگہ نہیں ہوتی، لیکن بیٹھی ہوئی نمازیوں کے درمیان ذرا سی جگہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس جگہ بنانے کے لیے صف کے دونوں جانب تقریباً نمازیوں کو تھوڑا تھوڑا کھسکنا پڑتا ہے، اور اس طرح سب نمازیوں کا خطبہ سننے سے دھیان اٹھ جاتا ہے۔ تو بھائی، اگر اگلی صفوں میں جگہ ہو تو پھر تو آگے بڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے۔ جو صورت بھی آپ تذکرہ اوپر گزرا ہے، اس طرح لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنے سے جمعے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر جمعے کا ثواب نہیں ملتا، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، عام طور پہ بیت اللہ کا اندر آدمی جاتا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اور یہ بوسہ دینا عظیم عمل ہے، اور اتنا عظیم عمل ہے کہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے اور ہمارا دین بتاتا ہے، اگر کسی سے کو آپ کے اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو دھکے پڑ رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے، یا کسی کے لیے آپ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو آپ ہرگز آپ اس کی بوسے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دور سے استلام کریں، اور آپ کو اس استلام کا وہی ثواب ملے گا جو بوسہ دینے والے کو ملتا ہے، جو بوسہ دینے والے کو ملتا ہے۔ اسی طرح پہلی صفوں میں آنے کا اشتیاق اور شوق تو مسلمان کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ بھی ہو کہ میری ذات سے کسی کے ساتھ بے ادبی نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھا جائے، تاکہ اس سے نمازیوں کو تکلیف کا باعث بھی نہ بنے اور اس کو اجر و ثواب بھی پورا ملے۔ تو جمعے کی نماز میں عام طور پہ بس اوقات آدمی تاخیر سے آتا ہے
اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اگلی صف میں پہنچ جاؤں اور لوگوں کے کندھوں پہ پھلانگتے ہوئے اور لوگوں کو دائیں بائیں کرتے ہوئے آگے آ جانا، یہ اس سے اس کا جمعے کا ثواب متاثر ہوتا ہے، اور یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کا اہتمام ہو، خطبے میں ذکر الہی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ خطبہ جمعہ عربی زبان میں دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔